بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، اور بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، پھر تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے حد و بے حساب لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرنے کے بعد میرے نبی کی بلاؤ اللہ کی حمد و ثنا اس کے محبوب پہ سلام پیش کیے۔ ہمارے نام ہے اعمال میں کتنی نہیں کتنی گناہ پیدا ہوتا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں یہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کی یہ شان ہے، اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے آج عشرے کی آخری رات ہے، اور یہ رات ایسی شان والی رات ہے کیونکہ پچھلے جمعہ مبارک کے اندر میں نے بتایا تھا کہ پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر اگر ہم رب کی عبادت کر کے رب کو راضی کر لیتے ہیں، رب کو منا لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہم سب کو مل جائے گی۔ جب اللہ کی رحمت، اللہ کی نظر رحمت ہمارے اوپر آ جائے گی تو ہماری زندگیوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے دربار میں آسانی آ جائے گی۔ تو یہ آج آخری رات ہے، تو اس رات کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، بلکہ رب کے حضور چھپ کر، سجدے میں رہ کر، عبادت و محفل پڑھ کر رات کو گزارنا ہے اور رب سے اپنی بات منوانی ہے اور اس کی رحمت طلب کرنی ہے۔ میرے نبی کے غلاموں خطبہ کے اندر جو میں نے آیت کریمہ فرمائی ہے اس کے اندر خالی وجود ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کیا مطلب ہے؟ ایمان والو۔ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ کوئی بندہ کسی کو خط بھیجتا ہے تو خط بھیجنے سے پہلے جب خط کے اوپر کیا لکھتا ہے؟ بندے کا نام، جس کو خط بھیجنا ہو، اس کے بعد اندر پیغام لکھتا ہے۔ اب رب قدیر نے بھی ہمارے نام خط لکھا ہے، ہمارے نام بھی پیغام بھجوایا ہے۔ اب جب خط ہمارے نام لکھا ہے، اوپر ٹائٹل ہے، تو ہمیں کس نام سے مخاطب فرمایا ہے؟ آئیے رب کا قرآن اٹھاؤ۔ رب قدیر نے اپنے نازل کتاب کے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو رب قدیر نے ہمیں ایمان والا کہتے ہیں، ایمان والا۔ پہلے جتنی بھی قومیں آئی ہیں، ہر قوم کو رب قدیر نے الگ الگ لہجے سے پکارا ہے۔ کسی کو قوم بنی اسرائیل بلایا ہے، کسی کو قوم لوط کہہ کے پکارا ہے، کسی کو قوم ہود کہہ کے پکارا ہے، کسی کو قوم نوح کہہ کے پکارا ہے۔ لیکن قربان جائے یا نبی آپ کے مقام پر، آپ کے صدقے سے رب قدیر نے ہم گناہگاروں کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ رب قدیر ہم گناہگاروں کو آمنو کہہ کے پکارا ہے۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اب کوئی بندہ خطیب ہے، مومن نہیں ہے تو، کوئی پیر ہے، مومن نہیں ہے تو، کوئی عالم ہے، مومن نہیں ہے تو، کوئی بھی انسان ہے، مومن نہیں ہے تو، رب کا قرآن فرماتا ہے تو انسان جہنم میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ لیکن حضور وہ ذات ہے جو تمام کائنات کے نبیوں کا امام ہے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ ان کے صدقے سے رب قدیر نے اس گناہگار امت کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ رب قدیر نے ہمیں آمنوں کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اب ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ جس کو رب ہو کر آمنوں کے لقب سے نواز رہا ہے، جس کو رب ہو کر ایمان کی سلامتی دے رہا ہے، ذرا بتلاؤ تو صحیح وہ قوم، وہ امت جہنم میں کیسے جائے گی؟ رب نے فرما دیا آمنو، ایمان والو۔ علامہ اقبال نے مجھ سے پوچھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا دین جو ہے وہ حضور، اور پورا کا پورا ایمان جو ہے وہ حضور ہے۔ پورا دین بھی حضور، پورا ایمان بھی حضور۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاز و قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ ارے قرآن ایمان بتاتا ہے جنہیں ایمان کہتا ہے کہ میری جان ہے۔
علامہ بات فرماتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ایمان ہے، لیکن ایمان یہ کہتا ہے کہ حضور میری جان ہے۔ آپ نے ایمان کی یہ تعریف کی ہے، اور میرے رب کریم کس طرح فرما رہا ہے، کس طرح القابات دے رہا ہے، کس کس لہجے سے اپنے محبوب کو امت کو پا رہا ہے۔ کہیں پہ فرما رہا ہے اے رسول والو، کہیں پہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، کہیں پہ فرما رہا ہے اے محمد والو، کہیں پہ فرما رہا ہے اے محبوب والو، کہیں پہ ارشاد فرما رہا ہے اے نبی والو۔ تو پتہ کیا چلتا ہے، اس بات سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جو بندہ بھی نبی والا ہے وہی ایمان والا ہے، اور جو بندہ نبی والا نہیں وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یہاں سے دعویٰ اقبال اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، یہ بات کہی ہے کہ جو بندہ بھی نبی والا وہ ایمان والا ہے، اور جو نبی والا نہیں وہ ایمان والا نہیں۔ اب رب کریم نے ہمارے نام میں خط لکھا، اوپر نام کیا لکھا؟ اے ایمان والو۔ اب خط کو ہم کھولتے ہیں، جب خط کو کھولتے ہیں اندر رب کریم نے ہمارے نام میں ایک پیغام لکھا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ جب خط کو کھولا تو پیغام پڑھتے ہیں، پیغام کیا لکھا ہوا ہے؟ کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ ہمیں پیغام ملا۔ اب آگے کیا ہو گیا؟ آواز آتی ہے اے میرے محبوب کے غلاموں، یہ جو روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے نا، اس سے تم پریشان نہ ہونا، اس سے حیران نہ ہونا۔ کیوں؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے امتیں آئی تھی، جو تم سے پہلے لوگ آئے تھے، میں نے ان لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ مولا روزے تم نے ہمارے اوپر فرض کر دیے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، عبادت و ریاضت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، ہمیں ملے گا کیا؟ رب نے فرمایا اے میرے بندو روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے ہیں، اگر تم بندے روزے رکھو گے تو تمہیں ایک ڈگری ملے گی، ایک لیٹر ملے گا، ایک مقام و مرتبہ ملے گا۔ وہ ڈگری کیا ہوگی، وہ مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ رب کریم نے آیت کتاب میں ارشاد فرما دیا لعلکم تتقون، اے میرے بندو اگر تم لوگ روزے رکھو گے، اس لیے رکھو گے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن سکو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ متقی ہوتا کون ہے؟ متقی کہتے کسے ہیں؟ ایک مثال دے کے بتاتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ ایک راستے سے جا رہا ہو، اس راستے کے اندر خاردار کار لگی ہو، کانٹے ہی کانٹے ہو، اگر کوئی بندہ اس راستے سے اپنے دامن کو سمیٹ کر گزر جاتا ہے تو وہ بندہ متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ دور کو فتن و شیطانی دور ہے، ہر انسان گناہوں کے ڈگر میں ڈوبا ہوتا ہے، یہ شیطانی دور ہے، ہلاکت و بربادی کا دور ہے۔ اس دور کے اندر اگر کوئی انسان دنیا کی محبت سے نکل کر اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچا کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو وہ انسان اللہ کا متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اور جب بندہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو شان کیا عطا فرماتا ہے، رب تعالیٰ اسے مقام کیا عطا فرماتا ہے۔ رب کا قرآن پڑھتے ہیں، رب کریم اپنے نازل کتاب کے اندر فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندے اس سے ڈرتے ہیں، جو بندے متقی اور پرہیزگار ہیں، جو بندے میری عبادت کرتے ہیں، جو بندے میرے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر زندگی گزارتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، رب کریم فرماتا ہے کہ اس کے راستے میں بنا دیتا ہوں، یجعل لہ مخرجا، اس کے راستوں کی آسانیاں میں بنا دیتا ہوں۔ کس کے لیے؟ جو متقی اور پرہیزگار ہے، رب فرما رہا ہے اس کے راستے میں بنا دیتا ہوں۔ آگے رب کریم نے اسی صورت کے آگے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، جو بندہ متقی اور پرہیزگار ہے، اس کے جتنے بھی کام ہیں ان کاموں کو میں آسان کر دیتا ہوں۔ جتنے بھی کام کون آسان کر رہا ہے؟ رب کریم۔
کس بندے کے کام آسان ہو رہے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جس کے دل کے اندر رب کا خوف ہے، جو متقی اور پرہیزگار بنتا ہے، جو رب تعالیٰ کا عبادت گزار بنتا ہے۔ رب کیا فرما رہا ہے؟ اس کے جتنے بھی کام اور کاموں میں آسان ہو۔ یہ تھا رب کا قرآن۔ اب سنیں محبوب کا فرمان، متقی کے بارے میں، پرہیزگار کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوں گے، لوگوں میں سب سے زیادہ قریب میرے وہ لوگ ہوں گے جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہو، کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہو، سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ رب کے قرآن نے بتلایا کہ اللہ کریم اس کے لیے راستے نکالتا ہے۔ رب کے قرآن نے بتلایا کہ اللہ کریم اس کے کاموں کو آسان کرتا ہے، اور محبوب کے فرمان نے بتلایا کہ وہ حضور کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو، چاہے مغرب میں ہو، مشرق میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، جہاں بھی رہتا ہو، حضور کا فرمان ہے کہ میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اب جس بندے کے قریب حضور ہو گئے، اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی، اس کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ کس کی؟ جس کے قریب حضور ہو گئے، کس کے قریب حضور ہو گئے؟ جو متقی اور پرہیزگار بنتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر بڑا خوب بیان کرتا ہے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا۔ ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور ہمارے قریب ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ متقی اور پرہیزگار کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ رب کا قرآن، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ روزے فرض کرتے ہیں ایمان والو تم پر، اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو۔ اس لیے جو روزے ہیں ہمارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ متقی بندہ ہے، متقی بننا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ علماء کرام، مفسرین کرام، محدثین، ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ 10 کاموں کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو وہ انسان اللہ کا متقی اور پرہیزگار انسان بن جاتا ہے۔ وہ 10 کام کون سے ہیں جو انسان اپنے اوپر لازم کرے گا تو اللہ کا نیک بندہ بن جائے گا۔ پہلا کام، اپنی زبان کی حفاظت کرے، بدگوئی نہ کرے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ سب سے پہلا کام اتقاء کے حصول کے لیے، متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کرنا۔ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اسی کے ذریعے سے کوئی انسان دوسرے انسان کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے، اور یہ زبان ہی ایسی چیز ہے کہ دوسرے کے دل سے اتر جاتا ہے۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، پہلا کام۔ دوسرا، اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نظروں کو حرام کاموں سے روکنا ہے، اپنی نظروں کو بے حیائی کاموں سے روکنا ہے، اپنی نظروں کو برے کاموں سے روکنا ہے، کیونکہ نظر میں جب برائی آئے گی اس نظر سے، جب نظر کا دروازہ برائی کا جب کھلے گا اس کے ذریعے سے دل کا دروازہ کھلے گا۔ جب دل کا دل خراب ہوگا تو انسان کا بدن خراب ہوگا، تو انسان گناہ پہ مانا ہوگا۔ جب انسان اپنے آنکھوں سے بے حیائی دیکھتا ہے، فحاشی دیکھتا ہے تو دل اس سے محفوظ ہوتا ہے۔ جب دل اس کام کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو انسان کا بدن جو ہے وہ کام ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی آنکھوں کو ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی فحش کے کاموں سے بچانا ہے۔ 2 کام۔ تیسرا کام، بدگمانی، بدظنی، کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، کسی کے بارے میں برا سوچنا، اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو بندہ بدگمانی سے، بدگوئی سے، بدظنی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو وہ اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ بن جاتا ہے۔ 3 کام۔ چوتھا کام، مسخرہ پن، ٹھٹھا پن۔ آج یہ معاشرے میں ہو رہا ہے، 2 4 دوست
یا لوگ اکٹھے کے بیٹھے ہوں گے تو اونچی اونچی آواز سے ہنس رہے ہوں گے. یہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے اونچی آواز سے ہنسنا. یہ ٹھٹا پر مسخرہ پر اس کو اپنے سے ختم کرنا ہے. اپنے اندر ایک بچور پر لے کر آؤ, سنجیدہ پر لے کر آؤ. یہ ٹھٹا پر لے کر نہ آؤ. گلیوں کوچوں بازاروں میں کھڑے ہو کر اونچی اونچی آواز سے آپس میں باتیں کر رہے, اونچی اونچی آواز ہنس رہے ہوتے ہیں. یہ رب کو ناپسند ہے. اتقاء کے حصول کے لیے مسخرے پن سے اپنے آپ کو بچانا ہے. 4 باتیں. 5ویں بات, ہمیشہ سچ بولنا ہے. زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولنا. کیونکہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے, حضور کا فرمان ہے اگر انسان ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے پیچھے ہو جاتے ہیں. وہ دوبارہ جھوٹ بولتا ہے, فرشتے اور پیچھے ہو جاتے ہیں. وہ دوبارہ جھوٹ بولتا ہے, فرشتے اس سے دور نکل جاتے ہیں. اور اس کی زبان سے, اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ فرشتے اس کے قریب تک نہیں آتے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے. تو اتقاء کے حصول کے لیے, متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان سے ہمیشہ سچ بولنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے. نمبر 6, ہر بات میں, ہر کام میں اللہ کا احسان ماننا. ہمیں ترقی مل گئی, ہمیں ترقی مل گئی, ہماری تنخواہ بڑھ گئی, ہمارا کام اچھا ہو گیا, تو رب کا احسان. یہ نہیں کہنا کہ میں نے اتنی محنت کی تھی, یہ میری محنت کی وجہ سے ملا. نہیں, بلکہ رب کا احسان, رب کی عطا. غرور و تکبر نہیں کرنا, کیونکہ رب کی عطا سے تجھے یہ ترقی ملی ہے. تو نے محنت کی تو کی ہے, رب کی عطا ملی ہے تب تجھے یہ ترقی ملی ہے. کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کام بھی نہیں کرتے لیکن رب تعالیٰ اس سے ترقی کا فرمان دیتا ہے. کئی ایسے ہیں دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں, دن رات محنتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ترقی نہیں ملتی. تو یہ رب کی عطا, میرا عمل نہیں, تیرا کام نہیں, بلکہ رب کی عطا ہے. تو ہر کام میں کیا کرنا ہے؟ رب کا احسان ماننا ہے. ہمیں صحت ملی, یہ میرا کمال ہے. ہم صحت مند ہیں, ہاتھ و سلامت ہے, کیا میرا کمال ہے؟ ہمارا کمال ہے, بلکہ رب کی عطا. ہمیں علم ملا, میرا کمال, ہمارا کمال, بلکہ رب کی عطا. ہمیں قوت طاقت ملی, رب کی عطا, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. تو ہر حال میں اگر ہمیں مال و دولت ملتی ہے تب بھی رب کا احسان, اگر ہمیں مال و دولت نہیں ملتی تب بھی رب کا احسان ہے. یہ رب کا احسان ہے, جس کا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ رب کی عطا ہے. تو ہر حال میں رب کا احسان ماننا ہے. 6 باتیں. نمبر 7, انسان مال کماتا ہے, یہ تو پتا ہے کہ کہاں کہاں سے کمایا, قیامت والے حساب ہوگا کہ کہاں کہاں سے کمایا, کیسے کمایا, یہ تو حساب ہوگا, ہم سب کو پتا ہے. لیکن یہ بھی حساب ہوگا کہ کہاں پہ خرچ کیا, یہ بھی پوچھا جائے گا. مان لو کئی 2 نمبر کے اندر کمایا جاتا ہے, حساب اس کا بھی ہونا ہے, لیکن جہاں پہ تم لوگ خرچ کر رہے ہو اس کے بارے میں قیامت میں حساب ہوگا. 7ویں بات یہ ہے کہ اپنے مال کو رائے خدا میں خرچ کرنا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ 7 کام ہو گئے. 8واں کام, اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا. آج رمضان کا مہینہ ہے, حدیث و پاک سے ہمیں ملتا ہے کہ شیطان کو جگڑ ہی جاتا ہے, شیطان کو قید کر جاتا ہے. اس کے باوجود انسان گناہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود انسان بدفعلی کر رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود انسان جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ شیطان تو بند ہو گیا, شیطان تو جھگڑا گیا, پھر انسان گناہ کیوں کر رہا ہے؟ اسی بات کو بتلانے کے لیے رمضان آتا ہے. وہ شاعر نے کیا کہا تھا کہ ہر کام جو ہے شیطان کا نہیں ہوتا, ہر کام جو ہے وہ شیطان کا نہیں ہوتا. یہی بتلانے کے لیے رمضان آتا ہے. رمضان بتلاتا ہے کہ ہمارے اپنا نفس ہو گیا جو گناہ پہ حملہ کرتا ہے. ہر کام شیطان کا نہیں ہوتا. تو اپنے نفس کو گناہوں سے محفوظ کرنا ہے, اپنے نفس کو گناہوں سے محفوظ کرنا ہے. کتنی باتیں ہوگی؟ 8. نمبر 9, نماز کی پابندی ہوتی ہے. نماز سفر میں معاف نہیں ہے, نماز بیماری میں معاف نہیں ہے. ہم صحیح سلامت ہے, صحیح الاعضاء ہے, سب کچھ موجود ہے, آنکھیں ہیں, ہاتھ ہے, پاؤں ہے, جسم میں طاقت ہے, صحیح الاعضاء ہے. نماز فرض ہے. جس کے ہاتھ نہیں اس میں فرض ہے, جس کے پاؤں نہیں اس میں فرض ہے, جس کی آنکھیں نہیں اس میں فرض ہے. لیکن ہم لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے, رمضان کی نماز کی پابندی نہیں کرتے. مبارک مہینہ ہے,
ایک نیکی 70 گنا ثواب زیادہ، لیکن پھر بھی نماز کی پابندی نہیں ہوتی۔ فجر کے وقت کیا ہوتا ہے؟ انسان اٹھتا ہے، اپنی نیند کو خراب کرتا ہے، سحری کھاتا ہے، سحری میں برکت ہے، سحری کھاتا ہے۔ سحری کھانے کے بعد کئی لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے گھروں کے اندر کہ سحری کھانے کے بعد فوراً جا کے سو جاتے ہیں، فوراً جا کے سو جاتے ہیں۔ اور کئی ایسے خوش نصیب بھی ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے کہ سحری کھاتے ہی فوراً مسجد کے اندر آ جاتی ہیں، اور یہی پہ آ کر نماز ادا کرنے کے بعد ذکر و اذکار کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرنے کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے بعد کر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ مبارک مہینہ ہمارا تو سایہ فخر ہے، تو اس کا اہتمام کیسے کرنا ہے؟ اگر متقی اور پرہیزگار بننا ہے، اتقا کے حصول کے لیے کیا کرنا ہے؟ نویں بات کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ 10ویں بات اپنے اعمال، اپنے نظریات کا خیال رکھنا ہے، صاف ستھرے نظریات رکھنے ہیں، صاف ستھرے خیالات رکھنے ہیں۔ یہ 10 باتیں جو میں نے آپ کو بتلائی ہیں، اگر ان 10 باتوں کے اوپر کوئی انسان عمل کر لیتا ہے، اس کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو انسان رب تعالیٰ کا متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو جو بندہ رب تعالیٰ کا متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، دنیا میں جو نعمتیں ملی ہیں وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ جو آخرت کے اندر متقی پرہیزگار، جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، جو اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوگا، آخرت کے اندر اس انسان کا کیا مقام ہوگا؟ آئیے رب کے قرآن سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رب اللہ پہلے آ رہے کتاب کے ساتھ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ جب یہ نیک لوگ، متقی پرہیزگار لوگ جب قیامت میں رب کے سامنے ہوں گے اور رب کی طرف سے حکم ہوگا اے میرے متقی بندو، اے میرے نیک بندو، جاؤ جنت میں داخل ہو۔ جب وہ متقی پرہیزگار بندے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جنت کا دروازہ کھلا ہوگا، جیسے ہی جنت میں داخل ہونے لگیں گے وقال لهم خزنتها، تو رب کی طرف سے اس دروازے کے اوپر جو خازن ہوں گے، فرشتے موجود ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ ان متقی پرہیزگار لوگوں کو کہیں گے سلام علیکم طبتم، اے اللہ کے نیک بندو، اے متقی پرہیزگار لوگوں، تم پر سلام ہو، فادخلوها خالدین، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے تم لوگ داخل ہو جاؤ۔ دنیا میں کیا مقام بتلا دیا، آخرت میں کیا مقام کہ فرشتے ان متقی پرہیزگار لوگوں کو سلام کر رہے ہیں۔ کن کو؟ متقی پرہیزگار لوگوں کو۔ اور یہ کیسے بن سکتے ہیں؟ کہ 10 کام، 10 عمل جو میں نے بتلائے ہیں۔ اور رمضان میں تو یہ پیکیج بڑا سستا ہے، رمضان میں یہ عمل بڑا سستا ہے۔ کیسے سستا ہے؟ جو خطبہ کے اندر میں نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم روزے رکھو، روزے تمہارے کو فرض کی گئی ہے، بدلے میں کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جائے۔ روزے رکھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، نمازیں ادا کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لعلکم تتقون، متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے۔ جو متقی اور پرہیزگار بن جائے گا تو آخر والے دن فرشتے کو سلام کر رہے ہیں، فرشتے سلام کر رہے ہیں۔ آج نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہمارا کام یہ ہو چکا ہے کہ فرض ادا کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے کے اندر دیکھا نمازی تھے الحمدللہ، اللہ نے جس کو توفیق دی، ہر بندے کا کام ہی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، جس کو رب توفیق دے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہی مسجد میں حاضر ہوتا ہے۔ رب نے توفیق دی ان لوگوں کو، نماز پڑھنے کے لیے یہاں پہ آئے، سلام پھیرا، دعا ہو گئی، باقی کی سنتے کہاں گئے؟ ادا ہی نہیں کی، باہر ہی چلے گئے۔ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، نفل کا ثواب سنتوں کے برابر، سنتوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان نیکیوں کا کام ایک نیکی کی 70 گنا بڑھ گئے، اور ہم پڑھنے کے لیے آئے، توفیق ملی، لیکن فرض پڑھ کے جانا اور چلے گئے۔ باہر جا کے کیا کرنا ہوتا ہے؟ دنیاوی باتیں، دنیاوی گفتگو، دنیاوی کام، کیا ثواب ہے اس کا؟ اس کا اجر ملے گا؟ مسجد میں جو بندہ وقت گزارتا ہے، جتنا وقت بندہ وضو میں رہ کر مسجد میں رہتا ہے نا، تو فرشتے اس بندے کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، فرشتے اس انسان کے لیے مغفرت کرتے ہیں جو بندہ مسجد میں وضو میں رہ کر بیٹھا ہوتا ہے۔ کوئی ذکر و اذکار نہ کرے، کوئی ذکر و اذکار نہ کرے، بس وضو کر کے مسجد میں بیٹھا رہے، تو فرشتے اس بندے کو سلام کرتے ہیں۔
ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً معلومات کرتے ہیں. تو میرے بھائی اگر اللہ نے توفیق دی ہے مسجد میں داخل ہو گئے ہو نماز پڑھ رہے ہو تو مکمل ادا کرو. مکمل ادا کرنے کے بعد جب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اس مہینے میں کے اندر ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. ہر بندے کی دعا اس مہینے کے اندر بے شمار ہزاروں لاکھوں بندوں کے گناہوں کی معافی ملتی ہے. ہر انسان کے گناہوں کی معافی ملتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم بس فرض ادا کرتے ہیں بس جلدی سے یہ بیان مکمل ہو جلدی سے دعا مکمل تاکہ ہم نکلیں. تو نماز کی پابندی کرنی ہے مسجد کو ٹائم دینا ہے ذکر و اذکار میں وقت گزارنا ہے. ایک آخری بات میں بتانا چاہوں گا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ جو بھی حلال چیزیں تمہارے سامنے واضح ہیں اور جو بھی حرام چیزیں ہیں وہ تمہارے سامنے واضح سب کے واضح ہوگی نا. جو حلال ہے وہ بھی قرآن و حدیث میں پتہ لگ گئی, جو حرام ہے وہ بھی قرآن و حدیث میں معلوم ہو گئی. میرے حضور نے فرمایا تمام چیزیں واضح ہیں, حلال بھی واضح حرام بھی واضح, لیکن ایک چیز ہے کہ جس چیز کے اندر شبہ آ جائے شک آ جائے کہ یہ حرام ہے میرے حضور نے فرمایا اس سے بھی بچو, اس سے بھی بچو. لیکن ہم کوئی کام حرام ہوتا ہے حرام کام ہوتا ہے تو ہم اس کو حلال کرنے کے طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں اپنے ذہن کے مطابق. کسی مولوی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی قاری کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی عالم کے پاس جا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن کے مطابق کوئی مسئلہ مل جائے. یہ کام ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے حضور نے فرمایا کہ جس چیز کے اندر البتہ شبہ بھی آ جائے اس کام سے بچو. تو صحابہ کرام اپنی زندگیوں کو کیسے گزارتے تھے, ان کا ایمان ان کا تقویٰ ان کی پرہیزگاری کتنی کامل تھی. وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں آتے ہیں کہ 70 دلیلیں اگر اس کام میں ہوں گے یہ حلال ہے, 70 دلیلیں ایک کام کے لیے ہوں گے یہ حلال ہے اور ایک دلیل آ جائے یہ حرام ہے, تو صحابہ کرام اس چیز کو نہیں کرتے, اس عمل کو نہیں کرتے, اس کام کو نہیں کرتے. اتنا امام کا کام تھا, اتنا ایک تقوی میں وہ پائے ناز میں تھے. اور ہم لوگ حرام چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. دعا ہمارے گزران سے کہ اللہ کریم ہم سب کو حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ تقویٰ کی جو دولت ہے اللہ کریم ہم سب کو اس سے مالا مال فرمائے اور بالخصوص نماز کی ہم لوگوں کو پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.